السلام علیکم۔ ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے اوپر بات کرنے پہ، کہ ایک نئے ٹاپک کے بات کریں گے کہ ہمیں دین کتنی محنتوں سے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنتوں سے، کتنی پریشانیوں کے ساتھ ہم تک دین پہنچایا۔ مکہ والوں نے کتنا پریشان کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس طریقے سے انہوں نے صحابہ اکرام کو پریشان کیا، ان کے ساتھ کتنی اذیتیں کی، کتنی اذیتیں ان کے ساتھ انہوں نے اٹھائی ہے، کتنی اذیتیں انہوں نے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم گمان کرنے سے جب ہماری اتنے برے تاثرات بن جاتے ہیں، اتنی بری حالتیں ہو جاتی ہے، تو جن کے ساتھ بیتتا ہوا ان کا کیا ہوا۔ تو ہم اس لیے ہی تو کہتے ہیں کہ ہم غلام ہیں صحابہ کے، کتنی محنتوں سے، کتنی مشقتوں کے بعد ہم تک دین پہنچا ہے، اور ہم نے اس دین کی قدر ہی نہیں کی۔ ایک تو حق ہے دین، سب سے مین چیز ہے، حق دین ہے ہمارا الحمدللہ۔ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا دین اسلام ہے، اور اس چیز کو آپ بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے سامنے اپنی ہر پریشانی کو رکھنا، اور جیسا کہ آج ہمارے دیش میں ماحول ہے، اتنا بگاڑو ماحول ہے، جیسے آج کی ڈیٹ میں فلسطین ہے نا تنہا، ایسے کبھی کو شاید اللہ نہ کرے کہ ہندوستان ہو جائے، اس انڈیا میں، اس ملک میں مسلمانوں کا شاید وہی حال نہ ہو جائے۔ کیونکہ کوئی ہم یہی تو سوچتے کہ ہم مسلمان اتنے ہیں، ہم اتنے، ارے کچھ بھی نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے مسلمانوں کا؟ اچار ڈالنا ہے۔ کوئی کسی کے کام آنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہمارے علماء کو ناحق قید کیا جاتا ہے اس دیش میں، کچھ سریکسا کوئی بول دے اس کو قید کیا جاتا ہے، اور جو لوگ ہمارے نرسنہار کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہمیں کاٹ پیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، ملوں کو مارنے کی بات کر رہے ہیں، ان کے اوپر تو کوئی ایکشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، کوئی انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے تو پھول برسائے ہیں، اور ہمارے ایک شیر سے ہی کیا وہ اپنا آپ کو کتا سمجھتے ہیں؟ اگر وہ کتے ہیں تو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے امام، ہمارے مفتی، جتنے بھی اس طریقے کے مفتی ہیں جو اپنی بات کو رکھتے ہیں بالکل کھلے طریقے سے، تو ان کا ہمیں سمان کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ اور ہمارے جب تک ہم اپنے عالموں کے ساتھ نہیں ہوں گے، اتنے یہ لوگ ہمارا اس طریقے سے نرسنہار، ہماری باتوں کو دبانے کا، ہمارے ساتھ الٹے سیدھے کرم کرنے کا، یہ سوچتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو سب سے مین چیز ہے، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہر مومن کے اندر اتنی قوت طاقت، اتنی قوت ہونی چاہیے کہ اس کو مرنے کی چاہت ہو۔ لوگ آج کل موب لنچنگ کے اتنے معاملے آ رہے ہیں، اگر ہمارے امام اس چیز کو سمجھائے کہ اگر آپ کے سامنے کھڑی موت ہے، 1000 لوگوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے، تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اب تو آپ کو مرنا ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو کرے کہ ہاتھ نیچے کر کے پٹتے نہ رہے، کم سے کم اتنا تو کرے کہ اپنی جوابی کارروائی ایسی کرے کہ کم سے کم 10 میں سے ایک کو تو اپنے ساتھ لے کے ہی مرے۔ اگر مر رہے ہو تو کیوں ڈرنا؟ ایک طبقے کو پوری کھلی چھوٹ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کرے، آپ کو کوئی چھوٹ نہیں، سارے ایکشن آپ کے اوپر۔ کیوں؟ ارے جیسا تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تم بھی ویسا ہی کرو۔ کسی کو ایک گال پہ تھپڑ کھا کے دوسرا گال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامنے والا بے شرم ہے، اس کو شرم ہی نہیں آنے والی، تم اس کو 10 بار گال پیش کر دو، وہ 10 بار ہی مارتا رہے گا، شرم ہی نہیں آئے گی اس کو۔ تو پھر ہمیں شرم کیوں کرنی؟ اپنی بات کو رکھو اور اچھے طریقے سے رکھو، اور اپنے جذبے کو اتنا مضبوط بناؤ، کیونکہ مومنوں کو تو موت زیادہ پسند ہے جینے سے۔ ہمارے امام اس چیز کے اوپر غور کرے، اور جو ہماری عوام، ہماری بہنیں، جتنے بھی لوگ آج کی ڈیٹ میں کسی بھی پریشانی سے اگر جوجھ رہے ہو، تو ان کے اندر اتنا ایمان بلند ہو، اتنا ایمان ان کا طاقتور ہو کہ وہ ہر چیز کا ڈٹ کے سامنا کر سکے۔ اللہ سب کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ سب کی حفاظت کرتا ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موت صرف اللہ کے ہاتھوں میں ہے، جس طریقے سے آنی ہے وہ آ جائے گی۔ کوئی ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، موت اس طریقے سے تھی، چلو
کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے نا. اور جب ہمیں پتا ہے کہ کوئی ہمیں کاٹ بھی دے گا, ٹکڑے بھی کر دے گا, اللہ تعالیٰ ان ٹکڑوں کو بھی جوڑ دے گا جب موت ہی نہیں ہوگی تو. لیکن ہمیں ایسا یقین تو رکھنے کی ضرورت ہے. کیوں ڈرنا ہے کسی سے؟ کسی کا قد اونچا ہے, کسی کا قد نیچا ہے, کچھ ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ دلوں میں خوف ڈال دیتا ہے, اس چیز کی سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ دلوں میں خوف ڈال دیتا ہے, اور جب تک ہم اللہ سے مانگتے رہیں گے, اللہ کے سامنے اپنی بات کو رکھتے رہیں گے, اتنے انشاءاللہ کوئی بھی ہمارا بال بھی واقع نہیں کر سکتا انشاءاللہ. تو بہت سارے مسئلے ہم ختم تو ہونے والے نہیں ہیں کسی کے بھی باپ سے, کیونکہ ہمیں بٹھانے والے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, تو یہ بہت اہم ہے. تو اپنی بات کو رکھنے کی ضرورت ہے, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو جیسی کارروائی کرے اس کے ساتھ ویسی ہی کارروائی کرو. کوئی اگر جو آپ کو مار رہا ہے تو آپ بھی مارو. کسی کو اب سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ لوگ غلط طریقے سے غلط الزام لگا کے ہمیں ٹارگیٹ کر رہے ہیں. یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں. لیکن ہر انسان کو خود کی اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی. کوئی بھی نہیں آئے گا, کوئی حفاظت کرنے کے لیے نہیں آئے گا. اور اگر کوئی حفاظت کرنے کے لیے جب آئے گا, جب ہماری مسجد اپنی آواز بلند کریں گی, ہمارے امام ہماری اپنی آوازیں بلند کریں گے, جب ہماری حفاظت کے لیے کوئی آئے گا. اور جب تک ہمارے امام چپ ہے, اتنے کوئی بھی ہماری حفاظت کے لیے نہیں آئے گا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہمیں اپنی آوازیں بلند کرنے کی ضرورت ہے. اپنی آواز کو بالکل اچھے طریقے سے پیش کرنے کی ضرورت ہے. اپنی سائڈ سے کوشش کرو, جتنا شانت رہ جائے اتنا شانت رہو. لیکن اگر آپ کے ساتھ وائلنس ہو رہا ہے تو آپ کو چپ رہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ مر جائیں گے وہاں پہ, اور آپ اپنی موت کے ذمہ دار خود ہوں گے. کیونکہ آپ کم سے کم اتنا تو کرے کہ ہم لڑکے تو مرے. ارے حضرت امام حسین سے سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں. ادھر 72,000 ہے, ادھر سے سوری استغفر اللہ, ادھر 22,000 ہے, ادھر 72 لوگ ہیں. 22,000 اور 72 کا کوئی مقابلہ ہے کیا؟ لیکن نہیں, میرے آقا حضرت امام حسین نے کہا کہ ہمیں لڑنا ہے, ہم لڑ کے مریں گے, کیونکہ یزید نا حق پہ ہے اور میرے آقا حسین حق پہ ہے. جب میرے آقا حسین حق پہ ہے تو جان کی کوئی پرواہ نہیں, پورے خاندان کی کوئی پرواہ نہیں. ہم کیا سوچتے ہیں, میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے بیٹے کا کیا ہوگا, میری بیٹیوں کا کیا ہوگا, میری بہنوں کا کیا ہوگا, میرے بھائیوں کا کیا ہوگا, میرے خاندان کا کیا ہوگا. کسی کا کچھ نہیں ہونے والا. جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا. اللہ کی مرضی ہے, جو جس کو چاہے وہ وہاں اس کو ڈالے. ہمارے ہوتے ہوئے بھی سب اللہ تعالیٰ برباد کر سکتا ہے. ہمارے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سب کو تہس نہس کر سکتا ہے. کیا کر لیں گے ہم؟ کون ہیں ہم؟ ہم وہ ہے کہ ایک ٹھوکر کے کھانے سے مر جانے والے, سانس اپنی مرضی سے نہ لینے والے. تو کیا ہے ہم؟ کچھ جانتے ہیں ہم؟ کچھ بھی نہیں جانتے. کچھ کر سکتے ہیں ہم؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن اپنے آپ کو جب ہم ایک جوانی کی دہلیز پہ پہنچتے ہیں نا, جب ایک انسان 20 سال سے 40 سال کے درمیان رہتا ہے, وہ سوچتا ہے کہ نہیں, اس دنیا کا مالک تو میں ہوں, میں نے بنائی یہ دنیا, میں کروں گا جو بھی کروں گا, تو میرے علاوہ تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا. تیری ہمت کیسے ہوئی؟ میری مرضی تو سانس لے رہا ہے. اپنے سے کمزور کو لوگ اس طریقے سے ٹالریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کمزوروں کی آواز بننے کی ضرورت ہے, مظلوموں کی آواز بننے کی ضرورت ہے. اگر ہم مظلوموں کا سہارا نہیں بنیں گے تو پھر کون بنے گا؟ یہی تو ہے دین. ہم کسی کو بھی کہیں بھی مرتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں. ایک بار مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی. ایک کبوتر بیچ رستے پہ تھا, میری بائک تیزی میں تھی, بیچ کبوتر وہ شاید اڑ نہیں رہا تھا, کیا ہوا, تو میں اس کو وہاں رک کے میں اس کو اٹھا کے سائڈ میں نہیں کر سکا. لیکن اللہ نے اس کے لیے کسی اور کو بھیجا, مجھے نہیں تو کوئی کسی اور کو. ایک بندہ, ایک سویگی والا بھائی تھا, وہ رک گیا, وہ مجھ سے پہلے رک ہی گیا تھا آلریڈی, تو وہ ریٹرن آ رہا تھا اس کو اٹھانے کے لیے شاید.
تو اللہ تعالیٰ مجھے نہیں تو کسی اور کو بھیج دے گا، اس چیز کا دھیان رکھو. لیکن اپورچونٹی ہمارے پاس بھی تھی. سوچنے کی یہاں پہ ضرورت ہے کہ اللہ کو جب اپنا دین قائم کرنا ہے، اپنا نام آگے لے جانا ہے، تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اللہ غیروں سے بھی کام لے لیتا ہے، جس سے مرضی اس سے کام لے لیتا ہے. تو کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس لائق بن جائے کہ اللہ ہم سے کام لے لے. اللہ ہم سے کام لے لے میرا مالک، ہم تو کس لائق ہی نہیں ہیں. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اس کبوتر کا ملال مجھے بہت ٹائم تک رہا. پھر ایک ایسا ہی واقعات ہوا میرے ساتھ. میں ایک بار پھر ایک جگہ سے گزر کے جا رہا تھا، تو ایک کبوتر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک ہوا کہ اللہ، مجھے بہت افسوس ہوا اس کا کہ اس کی آنکھ نکل گئی تھی. جب میں نے کبوتر کو اس کو تڑپتے ہوئے دیکھا، پھر میں اس ٹائم پہ رکا تھا جبھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ نے مجھے پہلا موقع دیا تھا، میں جب نہیں کر سکا، لیکن جب دوبارہ موقع اللہ نے مجھے دیا تو میں اس پہ نہیں چوکا. میں نے اس کبوتر کو دیکھا، اس کی آنکھ نکل گئی تھی. اس دن بھی مجھے ایک چیز کا بہت پچھتاوا ہوا کہ میرے پاس ہمیشہ ایک کٹر ہوتا ہے میرے پاس. تو وہ کٹر میں نے دیکھا تو میرے پاس وہ کٹر نہیں رہا. کیونکہ وہ تڑپ رہا تھا. میں اس کو حلال کرنا چاہتا تھا کہ وہ تڑپے نہ زیادہ، لیکن پھر بھی میں مجبور تھا اس ٹائم پہ. پھر میں نے اس کو لیکن سائڈ پہ رکھ دیا تھا. وہ دم توڑ چکا تھا ویسے تو آلموسٹ، لیکن وہ اس کی آنکھ باہر آ گئی تھی. اللہ اللہ، اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ اس کا، کسی چیز سے ٹکرایا تھا وہ. لیکن میرے رب کی قدرت میرے دماغ میں اتنا چلا وہ کہ ایک دن میں سو رہا تھا رات کو، اور وہ کبوتر مجھے خواب میں دکھا کہ وہ ایک ٹریولنگ والی جو گاڑی ہوتی ہے، تو جس میں لوگ ٹریولنگ کے لیے جاتے ہیں، بڑی گاڑی جو ہوتی ہے بس سے چھوٹی ہوتی ہے، تو وہ اس سے ٹکرایا. میں نے خواب میں دیکھا، کیونکہ مجھے اس کا اتنا ملال تھا کہ وہ اس سے ٹکرا. میں نے یہ چیز اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی شیئر کی. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے، پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان موقعوں کو کس طریقے سے لیتے ہیں. تو ہمیں صرف اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، کسی اور کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رب ہے. اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہے. تو آج ہم اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کبھی اور اپنی گفتگو کو رکھیں گے. اللہ حافظ. مجھے دعاؤں میں یاد